ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات تسبیحات بزرگیوں اور بڑائیوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت محمدیہ کا فرض ہونے کا شرف بخشا بے شمار درود و سلام جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جس نے ہمیں نیک انبیاء صالحین کا راستہ دکھایا جنت کا راستہ دکھایا مگر بھائیو خطبہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے چند آیات کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان العزت للہ جمیعا بے شک عزتیں جو ہیں اللہ کے پاس عزت اللہ کے پاس اللہ جسے عزت دے دے وہ چیز قابل عزت اور جسے اللہ عزت نہ دے وہ چیز عزت کے قابل نہیں عزت کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے تو مگر بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی جو ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے دوسرا انسان جو ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے اندر جو درجات بنائے ہیں بعض نبیوں پر بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ عظیم رسول ہے یہ رسول سارے ہی عظیم فضلنا بعضهم على بعض لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں کلیم اللہ بنا لیا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت عطا فرمائی اور اسے خلیل اللہ عطا فرمایا لیکن جو مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کائنات میں وہ کسی اور کے مقام حاصل نہیں ہے مطلب بھائیو جس طرح انسانوں میں جو ہے فضیلت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہوں کو فضیلت والا بنایا بعض جگہوں کو عزت عطا فرمائی مسجد نبوی میں جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اسی طرح مسجد اقصی ہے وہاں پر نماز پڑھنے والے کو 5000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور اسی طرح بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے 1,00,000 نمازوں کا کیا مطلب ہے
دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، مہینے میں 180 اور سال کے اندر 1800 اور 10 سال کے اندر 18,000، یہ تقریباً 55 سال بنتے ہیں۔ 55 سال کی نماز ہے، 15 سال تو ویسے معاف ہوتے ہیں، بندہ بالغ نہیں ہے 15 سال معاف ہوتے ہیں، یعنی 70 سال کی نمازوں کے برابر بیت اللہ میں ایک نماز۔ تو بعض جگہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوتی ہیں، ان جگہوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اس جگہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ فریاد سنتا ہے، اس سے بخشش مانگنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ہاتھ پھیلانے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اسی طرح بعض وقت ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے وقت ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غفران کے وقت ہوتے ہیں، جس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بخشش مانگی جائے اللہ تعالیٰ بخشش دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی دے دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، کوئی اوقات میں سے بعض دن ہیں، بعض عشرے ہیں اور بعض مہینے، اور ان مہینوں میں سے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو دیا ہے وہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ جتنی خصوصیات، جتنے امتیازات اس مہینے کو حاصل ہیں، کسی اور مہینے کے اندر جو ہے اتنی خصوصیات اور امتیازات حاصل نہیں ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پہلے سے انتظام کر دیتا ہے۔ جنات شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، ان کو قابو کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے، آپ کے دشمن کو باندھ دیا جائے اور پھر آپ کو مقابلہ کرنے کا کہا جائے، اور اگر آپ پھر بھی ہار جائیں، یہ کتنے نقصان والی بات ہے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، سرکش شیاطین، ان کے باندھ دیا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو موقع ملے، میرے بندے میری طرف آئیں۔ تو محترم بھائیو، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ 6 مہینے پہلے کہیں ہم چلے گئے اور یہ فضیلت اور یہ عبادت نہ کر سکے، اس وقت کو ضائع کر دیا، تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ 6 مہینے پہلے جو ہے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں فوت کرنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا موقع دے دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اور جب رمضان گزر جاتا، 6 مہینے تک جو ہے اپنے دعا، اپنی جو عبادات ہیں، جو اس مہینے کے اندر محنت کی، جدوجہد کی، اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور طبرانی میں ایک اور روایت ہے کہ سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے، اللہ مرزقنی جد والاجتہاد، اے اللہ مجھے رمضان کے مہینے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کیا کہتے تھے، والقوة، اے اللہ مجھے قوت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، میں رمضان کے روزے رکھ سکوں، میں رمضان کی باقی عبادات، قرآن پڑھنا، تلاوت اور ذکر، اذکار، دوسری چیزیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے طاقت دے، والنشاط، اللہ مجھے چستی دے، تاکہ میں اس عبادت کو جو ہے اچھی طرح جو ہے پورا کر سکوں۔ اور اسی طرح بنا نام دیتے، وَعِلْمِنِ مِنَ السَّامَةِ، اے اللہ مجھے اکتاہٹ سے بچا، میں تنگ آ جاؤں، اکتا جاؤں، عبادت سے اکتا جاؤں، رمضان کے روزے سے اکتا جاؤں، والکسل، اے اللہ مجھے سستی سے بچا، مجھے غفلت سے بچا۔ اور اسی طرح فرماتے کہ مجھے نیند سے بچا، کہ پورا مہینہ جو ہے میں سوچ کے گزار دوں اور یہ وقت گزر جائے، اے اللہ اس سے مجھے بچا۔ سلف صالحین تڑپ رکھتے تھے
رمضان کے مہینے کی، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنی طرف ہے. تو مطلب بھائی یہ بڑا مہینہ ہے. اگر رمضان کے مہینے کا جو نام ہے رمضان، اس کے معنی کو دیکھ لیا جائے، رمضان کا مطلب ہی جلانا ہے. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو، بندے کے بنی آدم کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. جو اس وقت سے پھیلا پاتا ہے اللہ کی عبادت کو، اللہ کی عبودیت کو اپناتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مطلب بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو میں اپناؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام فلا اجر لہ، اے بندے کو روزے رکھ، فلا اجر لہ، اس جیسا کوئی عمل نہیں. اور بھائیو، یہ روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے. یہ رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی تھی. رمضان کا مہینہ کتنا اہم ہے. سلف صالحین کتنی طرف رکھتے تھے. اگر رمضان کے مہینے کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو رمضان کی فضیلت کے لیے یہ ایک آیت کافی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا سب سے بڑا دن کا جاوید معجزہ دینے کا فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں انتخاب کیا. یہ قرآن یہ ایسا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس قرآن کی مثال لا کے دکھا دو. مشرکین مکہ پوری کوشش کر لی لیکن نہیں بنا سکے. پھر کہا چلو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو. اس سے بھی عاجز آ گئے. پھر کہا اس کی ایک صورت کی طرح کی صورت بنا کے دکھا دو. مشرکین مکہ وہ بھی نہ بنا سکے. تو بہت بھائیو، یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی معمولی چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا ہو یا قرآن سکھانے والا ہو. اگر آپ قرآن سکھانے والے نہیں ہیں تو آپ کو قرآن سیکھنے والا بننا چاہیے. نبی اسلام نے فرمایا، الدنیا مغرور و مغرور ما فیہا، یہ دنیا جو ہے یہ لعنتی چیز ہے، اس کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. وَمَنْ وَعَلَاهُ، اور دوسرا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. ایک اللہ کا ذکر یہ ہے اور دوسرا اللہ کا ذکر کرنے والا. باقی دنیا جو ہے لعنتی ہے، ملعون. تو مطلب بھائیو، رمضان کا مہینہ جو ہے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. تو یہ قرآن جو ہے نہ صرف یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، نہ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے صراط مستقیم دکھاتا ہے، نبیوں کا رسولوں کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو فضیلت اور مقام دینے والی ہے. جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے محترم بھائیو، وہ چیز فضیلت والی ہو جاتی ہے، مرتبے اور مقام والی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو قرآن دے کر بھیجا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح الامین بنا دیا. اور جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو امام الانبیاء بنا دیا. تو محترم بھائیو، یہ قرآن مرتبہ اور مقام دینے والی کتاب ہے. کل کو قیامت کے دن جب انبیاء کرام نفسی نفسی کہیں گے، جب لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کر دو، ہماری سفارش کر دو، کہیں گے آج تو ہمارا یہ حال ہے، آج تو ہمیں اپنی فکر ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن سفارش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، قرآن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کی، اپنے عمل کرنے والوں کی سفارش کرے گا. جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو اپنانے والے ہیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر سفارش کرے گا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام شہید ہوئے، قبریں کم تھی، صحابہ کرام زیادہ تھے،
تو معاملہ یہ ہوا، فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک قبر میں 2-3 افراد کو اجتماعی قبر میں جو ہے دفن کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اب تو یہ سب سے بہترین شہداء ہیں، ان میں پہلے کس کو رکھا جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ دیا؟ دیکھو جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو پہلے رکھو۔ یہ قرآن جو ہے فضیلت اور مرتبہ دینے والی کتاب، عزت دینے والی کتاب ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بڑا اہم ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے کوشش کیجیے کہ یہ اس کی جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں، اس کو سمیٹ لیا جائے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا باغ الخیر، اے خیر کو ڈھونڈنے والے، اے نیکی کی طرف رکھنے والے، اے نیکی کی طرف آنے والے، نیکی سے محبت کرنے والے، اعمال کے پیچھے بھاگنے والے، اعمال کا لالچ کرنے والے، آ جا، تیرا موسم آ گیا ہے، یہ مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، آ جا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغ الخیر، یا باغ الشر، اے شر کے متلاشی، ہر وقت برائی کو ڈھونڈنے والے، شیطان کی تابعداری کرنے والے، شیطان کے پیچھے لگنے والے، شیطان کی اتباع کرنے والے، اب پھر باہر آ جا، رک جا۔ محترم بھائیو، یہ مہینہ جو ہے بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ بھی اس بات سے اندازہ کیجئے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کامیاب بن جائے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کامیاب کون ہے؟ اگر پوچھا جائے کامیاب کون ہے، کوئی کہے گا کہ جو اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیاب کے بارے میں فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں داخل کیا، وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات بلکہ ہر دن لوگوں کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ تَقَاءَ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جا، آج سے تیرے لیے جہنم حرام ہے۔ اور یہ پورا رمضان دن اور رات، افطاری کے وقت بھی، رات میں بھی، دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے آزاد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بخشش چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیجیے، اللہ کے سامنے ہاتھ ملائیے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اگر آپ کامیاب لوگ بننا چاہتے ہیں۔ تو مگر بھائیو، یہ مہینہ جو ہے بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں اہم چیز کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ایک تو سب سے اہم عبادت روزہ۔ روزہ جو ہے بڑی اہم عبادت ہے۔ پیچھے فضیلت بیان کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلَا إِلَّا لَهُ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ عمل جو ہے روزے کو لازم پکڑ لے، روزے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، کل عمل ابن آدم یضاعف لہ، ابن آدم جو ہے اس کے اعمال کو بڑھایا جاتا ہے، بنی آدم کے عمل کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ یہ نہیں تھوڑا سا بڑھاتا ہے، کوئی 5%، 10%، 15%، ڈبل کر دیا، اتنا نہیں، کتنا؟ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے۔ ہر نیکی کم از کم کوئی بھی نیکی ہے، کسی بھی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے تو اتنا نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان ہے۔ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے۔ اور صرف رمضان کی بات نہیں ہے، رمضان کے علاوہ پیکیج ہے، عام پیکیج ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا، کسی بھی نیکی کا اجر دے گا، 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ اور صرف 10 گنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 700 گنا سے بڑھا دیتا ہے۔ نیکی ایک ہی ہے،
اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کا اجر دیتا ہے. ہر جو آدم کا بیٹا ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑھا کے لکھتا ہے. لیکن اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے. اور کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی گناہ سے بڑا جو ہے اس کی سزا نہیں ملے گی. لیکن کوئی نیکی کر رہا ہے تو ایک نیکی کا 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. جیسا جو ہے اس کا اسلام اچھا ہوگا، جیسا جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے اندر جو ہے اخلاص اور تقویٰ پیدا کرے گا، جیسے جیسے جو ہے اس کا دین کے اوپر عمل بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اجر کو بڑھاتا چلا جائے گا. پھر فرمایا اللہ صوم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ صوم، سوائے روزے کے. ہر نیکی کا جو ہے میں اجر بڑھاتا ہوں سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي، بس یہ روزہ میرے لیے. روزے کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روزے کا اجر نہیں بڑھاتا، روزے کا عمل جو ہے وہ زیادہ نہیں کرتا. لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ روزے کا اجر کتنا ہے. یہ بھی نہیں بتایا کہ روزے کا اجر کتنا ہے. اللہ صوم فإنه لي، آپ اس بات سے اندازہ کیجیے. ایک حدیث میں نفلی روزے کی فضیلت بیان کی گئی، نفلی روزے کی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ فرض روزے کا اجر کتنا ہوگا. نفلی روزے کی فضیلت کیا بیان ہوئی ہے کہ اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جو ہے جہنم سے دور کر دے گا. ایک نفلی روزہ جہنم سے اتنا دور کرتا ہے، اتنا دور کرتا ہے کہ 70 سال کی مسافت. یہ نفلی روزہ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ فرض روزے کی جزا کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم، سوائے روزے کے. فإنه لي، یہ روزہ میرے لیے ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت رکھی ہے، کسی اور عبادت کا وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اللہ نے کہا یہ عمل میرا ہے، میرے طرف سے ہے. کسی اور عمل کے بارے میں یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، کسی عمل کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. صرف یہ روزے کو خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ روزہ میرا عمل ہے. عمل تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں، سب اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن روزے میں جو عمل جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں اضافت برائے تشریف. کسی چیز کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف نسبت کی ہے اس کو عزت اور مقام دینے کے لیے. جیسے بیت اللہ، آپ نے سنا بیت اللہ، بیت اللہ تو جانتے ہیں جہاں حج کیا جاتا ہے، مسجد الحرام، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ نہیں کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، ایسا ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں رہتا نہیں ہے، لیکن اس گھر کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ گھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا ہے. یہ اضافت برائے تشریف، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو عزت اور اعزاز دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو اعزاز دینے کے لیے کہا فَإِنَّ صَوْمَ لِي، روزہ میرے لیے. اس بندے نے اپنا کھانا پینا اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑی ہیں. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اے بندے اس کی جزا میں دوں گا. روزے کی جزا اللہ نے بیان ہی نہیں. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ روزہ جو ہے کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی اہم عبادت ہے. لیکن ہمارے لیے روزہ بھاری کیا جاتا ہے. ہمیں دھوپ بہت لگنے لگ جاتی ہے، پھول سے نڈھال ہو جاتے ہیں. دھوپ جو ہے محترم بھائیوں لگتی ہے، سب کو لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن محترم بھائیوں جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کی جزا بھی ویسی ملے گی. بہت اجر والا سودا ہے، بہت اجر والا سودا ہے. اور دوسری طرف جہنم کی گھاٹی ہے، وعید ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے آئے، مجھے کہا پہاڑ پہ چڑھ. سخت پہاڑ تھا. میں نے کہا اس پہاڑ پہ تو میں نہیں چڑھ سکتا. فرشتوں نے کہا آپ چڑھیں، ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. راستہ آسان کر دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے. دیکھا کہ وہاں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، آنکھوں بکا کی چیخوں پکار. سن کے کہا فرشتوں یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کی چیخوں پکار.
پھر آگے چلے، دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا ٹانگا ہوا ہے، ان کی باتیں چینی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فرشتوں یہ کون ہے جن کی باتیں چینی ہوئی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ روزے میں ہوتے تھے یہ لوگ کھایا کیا کرتے تھے، یہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو محترم بھائیو، فرائض عبادات جو ہے، فرائض عبادات سے جو ہے اس کو چھوڑنا، اس کا تصور اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 5 ستون ہیں، 5 بنیادیں، 5 فرائض ہیں، ان سے پیچھے ہٹنے کا تصور اپنے دل سے نکال دیجیے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس کے بعد جو ہے استطاعت ہے۔ تو فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کوئی ایسی عبادت پیدا ہی نہیں کی، میں نے کوئی ایسی عبادت پیدا ہی نہیں کی جو فرض عبادت سے زیادہ پیاری ہو۔ جو فرض عبادت کی اہمیت ہے وہ کسی اور کی اہمیت نہیں۔ ہماری وجہ مانی کی وجہ ہمیں ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمیں اس کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ فرائض معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نوکر رکھتے ہو، ملازم رکھتے ہو، دکان پہ رکھا، کہا کہ بھائی تو دن میں جو ہے یہ 4-5 کام کرنا، اس کے علاوہ بھلے کچھ بھی نہیں کر۔ شام کو جب واپس آتے ہو تو اس نے وہ 5 کام نہیں کیے لیکن اور بڑے کام کر گیا۔ تو فلاں کا یہ معاملہ تھا وہ میں نے حل کر دیا، فلاں کا معاملہ حل کر دیا، فلاں کا معاملہ حل کر دیا۔ تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ بتاؤ کہ آپ کو وہ نوکر قبول ہے؟ پھر اپنی نوکری کو بھی سوچو۔ ہمارے رب العالمین نے جو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صرف 5 چیزیں جو ہیں ہمارے ذمہ لگائی، یہ آپ نے کرنی ہے، یہ فرائض ہیں، لازمی ہیں، ضروری ہیں۔ ہم اس میں کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ نماز کے اندر کوتاہی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جس نے نماز چھوڑی اسے کفر کیا، جان بوجھ کے نماز چھوڑی کفر کیا۔ لیکن ہم تو کچھ سمجھتے نہیں، ہم تو سمجھتے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے مولویوں نے جو ہے اس کو اس طرف لگا دیا، اس کو معمولی بنا دیا۔ نماز چھوڑنے کو برائی نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ ملا، کہنے لگا، میں نے اسے کہا یار استغفار کرتے رہنے دو۔ کس چیز کا استغفار کروں؟ میں نے کہا یار بندہ ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کہتے نہیں یار ہم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا نماز پڑھتا ہے؟ کہتے نہیں۔ پھر یہ سوچ بن چکی ہے، نماز چھوڑنے سے گناہ نہیں، اللہ کے نبی اسلام کہہ رہے ہیں کفر ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ عبادات، فرض عبادات جو ہیں، فرض عبادات کے اندر کوتاہی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس تصور کو ذہن سے نکال لیجیے، ایک مسلمان بھی ہو اور نماز سے پیچھے رہنے والا ہو۔ اور پھر یہ نہیں ہے ہم خود بھی بے نمازی ہیں، ہماری اولاد، محترم بھائیو صرف آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کا بھی پوچھا جائے گا جو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سارے معاملات، باقی معاملات، کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں، لوگ برا بھلا کہہ دے، اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن نماز کی طرف کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو اس کی جو ہے آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود نمازی بنیں۔ جب آپ خود نمازی نہیں بن سکتے تو کس منہ سے اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہو؟ تو محترم بھائیو، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے معاملات کی اصلاح کریں، نیکی کی طرف جو ہے توجہ دیں۔ اور یہ جو ہے یہ رمضان کا مہینہ محترم بھائیو بڑی فضیلت والا ہے۔ کتنے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ہے رمضان کے مہینے سے پہلے جو ہے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ چلے گئے، ان کو رمضان کی توفیق نہیں ملی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ پیارے مہینے کو جو ہے نہیں پا سکتے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ صحت۔ اللہ نے صحت دی ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔
نہ عبادت، نہ نماز، نہ اللہ کا ذکر، اور اس طرف نہیں آ رہے. اور دوسرا فراغت، وقت. یہ وقت جو ہے، وقت کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. جو ہے سب سے زیادہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. قیامت کے دن بندہ جو ہے اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا یہاں تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمر فیما افنا، اے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنا وقت کہاں گزارا. پہلا سوال زندگی کا ہوگا، وقت کا ہوگا. وشبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کے بارے میں بتا. میں نے تجھے قوت دی، طاقت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا. مالہ من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کماتا رہا اور کہاں خرچ کرتا رہا. دونوں سوال ہوں گے. کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، دونوں سوال ہوں گے. اور چھوٹا سوال ان علمہ فیما عمل، اپنے علم کے بارے میں بتا. جتنا تجھے علم تھا کیا علم کے برابر تیرا عمل تھا یا نہیں. یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے. آپ میں سے کون ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پر 5 نمازیں فرض ہیں؟ کوئی ہے؟ یہ ہمارا علم ہے، ہمیں پتہ ہے ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں. اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو محترم بھائیو کیا ہم اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں؟ تو محترم بھائیو یہ مہینہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک جو شخص مرنے کے قریب ہے اس کو جو ہے اچانک جو ہے حوصلہ مل جاتا ہے، کھانے پینے کی چیز مل جاتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو محترم بھائیو ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس مہینے میں جو ہے ہمیں اپنے گناہوں سے پہلے جو ہے ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، شرمندگی لانی چاہیے اور اس سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد دوسرا اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر جو ہمیں وقت ملا ہے ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صبح شام کے اذکار، قرآن کی تلاوت اور اس طرح نیکی کے کاموں کے اندر جو ہے صدقہ خیرات اور باقی چیزوں کے اندر جو ہے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قوم کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، الحمدللہ،